بتاریخ 18 فروری بروز اتوار کو بعد نماز عشاء مسجد ابراہیم درگاہ گنج شہیدان واقع جھرہ آصف نگر میں مدرسے دارالعلوم کے ذمہ داران کی جانب سے اور ایریا پریزیڈنٹ محمد عزیز صاحب کی راست نگرانی میں بڑے ہی شاندار پیمانے پر جلسہ عظمت قرآن و ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس شاندار پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نامپلی MLA محمد ماجد حسین اور کارپوریٹر محمد موسیٰ تشریف فرما تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر غازی دوران پیر طریقت حضرت علامہ سید قاسم اشرفی جیلانی بابا صاحب قبلہ خانقاہ اشرفی قادریہ UP سے تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر کئی سارے علماء اکرام اور ذمہ داران بھی موجود تھے۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات، پیش ہے DTV9 کی خصوصی رپورٹ۔ اسی جماعت میں دستگیر صاحب اور اس کے نمبر دونوں کے برابر ہے، اور تیسرے نمبر پر سید منصور سید معراج صاحب عبد الرحمن، اور اس جماعت میں صوب یعنی تھرڈ آنے والے 2 طالب علم کو انعام دیا جا رہا ہے۔ سید لیکچرر کی اہمیت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے حافظ قرآن کی عظمت کو گہرائی سے سمجھ لیا تو تم خود کہو گے حافظ ہونا ڈاکٹر ہونے سے بڑا ہے، انجینئر ہونے سے بڑا ہے، پروفیسر ہونے سے بڑا ہے، لائر ہونے سے بڑی صفت ہے حافظ قرآن۔ تو پہلے قرآن کو سمجھو، اور قرآن کو سینے میں محفوظ رکھنے والی ذات کو کہتے ہیں حافظ قرآن۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ بائیو ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، میتھمیٹکس ہو، ہسٹری ہو، اس علم کو بنانے والے انسان ہیں، لیکن یہ جو قرآن ہے اس کو نازل کرنے والا خدا کی ذات۔ یہ قرآن ہے جس کی انقلابی تحریک نے دلیل کی زور سے دلوں کی دنیا فتح کی۔ یہ قرآن ہے جس نے سوتوں کو جگایا، گرتوں کو اٹھایا، بزدلوں کو شجاعت کا آب حیات پلایا۔ یہ قرآن ہے جس نے آبا پرستی اور مادی پرستی کے سحر کو باطل کیا۔ یہ قرآن ہے جس نے فضول رسوم اور ہماری ذمہ داری کو پوری کر رہے تو اندوری شریف کائے کو درود پاک کی اہمیت سمجھو کے بعد پھر میں اپنے اصل موضوع پر آؤں۔ جب کوئی عالم حافظ قاری کسی صورت کے ذریعے، کسی آیت کے ذریعے جب چاہتا ہے مجمع حاضرین درود پڑھیں تو وہ کون سی صورت پڑھتا ہے، کون سی آیت پڑھتا ہے؟ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے علی النبی، نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا الذین آمنوا۔ الرحمن الرحیم۔ 18 فروری اتوار کو بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان اجلاس بعنوان عظمت قرآن و ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے ایک اجلاس عام الحمدللہ حضرت درگاہ گنج شہیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر رکھا گیا تھا، جس میں بکثرت عوام الناس نے شرکت فرما کر اپنی محبتوں کا ثبوت دیا ہے، اور الحمدللہ یہ اجلاس اس مسجد ابراہیم درگاہ گنج شہیدہ میں منعقدہ دارالعلوم کے تحت کیا گیا، جہاں پر ماشاء اللہ 300 سے زائد طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں، اور بیرون ریاست سے مہمان خصوصی کے طور پر حضرت سید قاسم اشرف الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت فرمائی اور عوام الناس کے درمیان بہترین خطاب کیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کی جھلکیاں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی، اور خاص سورہ کوثر کی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر کی بہترین تشریح علمی اور عوامی لحاظ سے آپ نے فرمائی،
اور یہ پیغام اس جلسے سے آپ نے دیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبوت، خاتمیت اور نبوت کے خاتم کا تاج اللہ تعالیٰ نے حضور کے سر پر سجایا۔ حضور کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اسلام سے، مذہب اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ نے یہاں سے پیغام دیا، اور قرآن کی خدمت کرنے والوں کے حوالے سے آپ نے رسول اللہ کی فرامین، ان کی عظمت و شان بیان کی۔ میں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص ہمارے اس مدرسے کے جو ناظم اعلیٰ ہیں مولانا منصور صاحب، ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں اللہ نے جو ہے ایسی برکت دی کہ وہ رنگ لائی، اور آج ایک کامیاب جلسہ نہ صرف مرد حضرات کا ہجوم یہاں دیکھنے میں آیا، بلکہ بکثرت خواتین نے بھی اس میں شرکت کی، اور ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہم ہمارے صدر محترم مسجد ابراہیم عبدالعزیز صاحب کا بھی ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اس علاقے آصف نگر کے لوگوں کے لیے ایک علم دین سیکھنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ اللہ ان کے تمام ساتھیوں کو، رفقا کو اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔